السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم بہت اس کا اہم جو پورشن ہے اس کو کور کریں گے، اور اس میں آ رہا ہے ما یدخل فی الایمان بالیوم الآخر، کہ آخرت کے دن پر ایمان لانے میں کیا کیا شامل ہے۔ یوم الآخر کے بارے میں ہمیں کیا پتہ ہونا چاہیے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمانیات کے بارے میں بتایا اور بہت کلیئرٹی سے بتایا۔ قرآن میں بھی بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ ایمانیات پہ بات ہوتی ہے، اور بچپن میں جب ہم اسکول جوائن کرتے ہیں تو ہمیں ایمانیات کے بارے میں جو بیسک چیپٹرز آتے ہیں، جو بھی ہم پڑھتے ہیں، اس میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ جب ہم ایمانیات کے بارے میں پڑھتے ہیں تو بس ہم طوطے کی طرح رٹ لیتے ہیں، لیکن اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کو نہیں سمجھتے کہ یعنی یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ہماری زندگی پہ کیا اثر ہونا چاہیے۔ اپلائیڈ اسپیکٹس جو ہے نا وہ ہمارے بڑے ویک ہوتے ہیں، نہ ہمیں ایسے پڑھایا جاتا ہے، نہ ہم اس کے بارے میں ایسے سوچتے ہیں۔ تو یہ عقیدے کا حصہ ہے کہ آخرت کو ماننا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگیاں جو تھیں نا ان میں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ یہ بہت اسٹرانگلی کنیکٹڈ تھے، کیونکہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کا تعارف سے ہی لے لیا، یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کتنی ہے، کلیئرٹی ہوگی آپ کو، تو پھر کیا ہے، آپ بہت سارے کام جو کرنے والے ہیں وہ اصولی طور پہ کر لیں گے۔ اور اسی طرح ایمان بالآخرہ ہمیں لے کر جاتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کی طرف، کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ تو کون کون سی ایسی باتیں ہیں جب ہم ایمان بالآخرہ کی بات کرتے ہیں ان پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے؟ پہلے یہ کہ ایک دن اللہ تعالیٰ تمام عالم اور اس کی مخلوقات کو مٹا دے گا، اور اس دن کا نام ہے قیامت۔ قیامت پہ ہمارا کامل یقین۔ دوسرا، پھر وہ سب کو ایک دوسری زندگی بخشے گا اور سب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اس کو ہم کہتے ہیں حشر، جو ہم کہتے ہیں حشر کے میدان میں ہم جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب پہلے ختم ہوں گے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سب کو زندہ کرے گا، اور زندہ کرنے کے بعد ہم حشر کے میدان میں ہوں گے۔ پھر تمام لوگوں نے اپنی جو دنیا کی زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس کا پورا اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ یعنی اس بارے میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ جی کوئی چیز مس آؤٹ ہو جائے گی، یا یہ کہ ہمیں صرف ڈرانے کے لیے بات کہی گئی ہے اور ریالٹی میں ایسے نہیں ہونا۔ نہیں، یہ سب کچھ ہونا ہے اور ہمیں اس کے بارے میں پکا پتہ ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اچھے اور برے اعمال اس کا وزن فرمائے گا۔ جس کی بھلائی اللہ تعالیٰ کے میزان میں برائی سے زیادہ وزنی ہوگی اس کو بخش دیا جائے گا، اور جس کی برائی کا پلہ بھاری رہے گا اسے سزا ملے گی۔ تو اسٹرکٹ اکاؤنٹیبلٹی ہے جو اچھے اعمال ہیں اور برے اعمال، اور اس کی پھر کتنی ڈیٹیلز آتی ہیں۔ مثلاً اگر کسی نے کسی کی برائی کی، کسی کے ساتھ زیادتی کی، تو آپ کے اعمال اس کو دے دیے جائیں گے جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی، اور پھر اگر وہ ختم ہو جائیں گی نیکیاں تو پھر برائیاں جو ہیں اس کی وہ آپ کے ذمہ آ جائیں گی۔ تو کتنا محتاط معاملہ ہے جو کہ ہمیں کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ جن لوگوں کی بخشش ہو جائے گی وہ جنت میں جائیں گے، جن کو سزا دی جائے گی وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اس معاملے میں ہمیں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ پچھلے جتنے اقوام آئیں، جتنے انبیاء آئے، ہر زمانے میں اس پہ ایمان لانا کمپلسری رکھا گیا۔ ایمانیات وہی رہے ہیں، یعنی شریعت ہر دور میں فرق رہی ہے، لیکن ایمانیات کی جب تک ہم بات کرتے ہیں وہ یہی ہے۔ تو جب تک ہم یہ نہیں مانتے تو آپ دیکھیں کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو ہمارے دل میں سب سے پہلا خیال یہ آتا ہے کہ وائی ایم آئی ایون ڈوئنگ اٹ۔ کوئی بھی کام آپ کر رہے ہو تو اگر آپ مانتے ہی نہیں، آپ کہتے ہیں کہ آخرت میں کچھ نہیں ہونا، ہم نے ڈسٹ اینڈ ایشز بن جانا ہے، تو پھر مجھے بتائیں اتنی ساری محنت کرنے کا کیا فائدہ؟ نیکی کے تمام اعمال آخرت کے بیس پہ ہوتے ہیں۔ چلیں میں تو کہتی ہوں نیکی چھوڑ دیں، آپ کہہ دیں کہ جی میں تو بہت دنیا دار بندہ ہوں، آپ نے پڑھنا ہے، لکھنا ہے، اسٹرگل کرنی ہے، جاب لینی ہے، پھر آپ نے شادی کرنی ہے یا ریلیشن شپس تب بھی نبھانے آپ کو پڑھنے ہیں، یہ سب کچھ پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی یا آخرت کے وہ جو سزا جزا کا کانسیپٹ ہے اس کو اگر اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ پھر تو آپ کے پاس کوئی بیس نہیں رہتی کہ وائی آر وی ایون ڈوئنگ اٹ، وہ وائی ختم ہو جاتا ہے نا کہ کیوں میں نے کرنا ہے، اور اس میں پھر آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں نظر آتا۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا یہ کہ پھر انسان تو نفس پرست بن جاتا ہے، پھر تو انسان کہتا ہے کہ جو میرا دل چاہے گا میں کروں گا۔
اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جب آپ اپنی ڈیزائرز پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں تو کیا دنیا میں جو سسٹم چل رہا ہے وہ قائم رہ سکتا ہے؟ اس میں خرابی آنی شروع ہو جائے گی، وہ پورا سسٹم جو ہے وہ پورا ڈیریل ہو جائے گا. یعنی لاجیکلی بھی آپ سوچ لیں، آپ کسی سائنٹیفک پرنسپل کے مطابق سوچ لیں، ہر جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کانسیپٹ ہوتا ہے جس میں سے ہم عقیدہ آخرت نکال دیتے ہیں، وہ بالکل پورے اس سٹرکچر کو جو ہے نا وہ شیٹر کر دیتا ہے. لیکن جب ہم دنیا میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پھر بھی ایسی سوچیں رکھتے ہیں. مثلاً ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو کیا کہتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد فنا ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہوتی. اور یہ کون سے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں؟ ایتھیسٹ ہیں جو ایسی بات سوچتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ جو بہت سائنٹیفک ہوتے ہیں، ایگنوسٹکس ہوتے ہیں، جو ایسی باتیں سوچتے ہیں. یعنی اگر آپ کا دماغ بہت ہی زیادہ یہ دنیاوی ایجوکیشن کی طرف چلا جاتا ہے اور آپ بہت زیادہ اس میں بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سوچوں میں سے عقیدہ آخرت جو ہے نا وہ ڈائلیوٹ ہوتا چلا جاتا ہے. پہلی وہی آئی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس سے تجھے پیدا کیا. تو اگر ہم اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھیں تو اس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ ایک تو اللہ کے نام، یعنی جو کچھ بھی ہم پڑھیں، جو بھی ہماری تعلیم ہو، اس میں دین کا کانسیپٹ جو ہے وہ ساتھ انٹیگریٹڈ ہو. کہ جب بھی ہم دین کے بغیر صرف دنیاوی تعلیمات حاصل کریں گے تو پھر دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ ہمیں کیا کچھ بتانا شروع کر دیں، کیا کچھ سکھانا شروع کر دیں، جو ہمارے عقیدے کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں، مین پوائنٹس ہوتے ہیں، ان سے ٹکرانا شروع کر دیں. تو اسی لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایجوکیشن میں بھی اپنے آپ کو یعنی ساتھ ساتھ امپاور کرنا ہے کہ ہمارے پاس دین کا علم ہو. اور یعنی بچے یا تو ایسے اداروں میں جا رہے ہوں جہاں پہ ساتھ ساتھ دین پڑھایا جا رہا ہے. اب اس وقت ہم بہت لکی ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت سے ایسے جو ادارے ہیں، پاکستان اسٹڈیز، اس میں بھی کافی حد تک دین کا کانسیپٹ آ جاتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں پوری ہسٹری کہ پاکستان کیسے بنا. اور دوسرا جو ہے ہمارے پاس اسلامک اسٹڈیز بھی کمپلسری کر دیا گیا. تو اب اسٹوڈنٹس تو پڑھ رہے ہیں لیکن اب پڑھانے والے کیسے ہیں؟ اب اگلا سوال یہ آ جاتا ہے کہ اس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھا کے جلدی گزار دیا جاتا ہے، یا اس اپرچونٹی کو یوز کیا جاتا ہے کہ ہم ان اسٹوڈنٹس کو اچھی طرح سے دین کا نالج دیں. اب اس میں پھر ذمہ داری سب پہ آتی ہے، یعنی ذمہ داری جو ادارے ہیں ان کے ہیڈس پہ بھی آتی ہے کہ وہ جب دین پڑھانے کا موقع مل ہی رہا ہے تو عقیدہ آخرت کو مضبوط کرنے والے اساتذہ لے کر آئیں اور اس پہ انشور کریں کہ اس کو ایز اے سبجیکٹ نہ پڑھایا جائے بلکہ اسٹوڈنٹس کی گرومنگ ہو جائے. اس پہ ذمہ داری والدین پہ بھی آتی ہے کہ جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بچے کالج یونیورسٹی لیول تک بھی اسلامک اسٹڈیز پڑھ رہے ہیں تو وہ اداروں سے جا کر پوچھیں کہ جی ہمارے بچوں کے ٹیچرز کون سے ہیں. اس پہ ان اساتذہ پہ بھی ذمہ داری آتی ہے جو ویل اکوپڈ ہیں اور پڑھا سکتے ہیں. یا یہ کہ کتنے لوگ کیپیبل ہوتے ہیں لیکن گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں کہاں جاؤں گی اور میں کہاں پڑھاؤں گی اور کون نکلے گا اور کون جا کے کرے گا. تو ہمیں کہیں نہ کہیں اپنی سروسز آفر کرنی چاہیے کہ وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اس عقیدہ آخرت کو بھی ہم مضبوط کر سکیں، ہم اس میں ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. تو یہ بات ہے کہ بچوں کو سائنسز کے ساتھ ساتھ دین کی سمجھ دیتے جائیں. جب وہ قرآن سے آپ ان کو جوڑتے جائیں گے تو پھر وہاں سے ان کا عقیدہ آخرت جو ہے نا وہ مضبوط ہوگا تو اکاؤنٹیبلٹی کا ان کو ایک شعور آئے گا. تو وہ نا اپنے بیہیویئرز میں رسپانسبل ہوں گے کہ مجھے آگے جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ پوری بات اس طرح پریزنٹ کرنی پڑے گی اور میرا حساب کتاب ہوگا، پھر میں کیا کروں گا. ایک اور گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انسان اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتنے کے لیے بار بار اس دنیا میں جنم لیتا ہے. اگر اس کے اعمال برے ہیں تو وہ دوسرے جنم میں کوئی جانور بن جاتا ہے یا کوئی درخت بن جاتا ہے یا کوئی بدترین قسم کی انسانی شکل میں آتا ہے. اور اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو وہ پھر بہت اونچے درجے میں آتا ہے. اب یہ والا جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں جیسے ہندوازم میں اور اس طرح کے جو مذاہب بنے میں ان میں یہ کانسیپٹ ہے ری انکارنیشن کا، اور وہ کہتے ہیں اگلے جنم میں ہم ایسے بن کے آئیں گے. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ابھی پریزنٹ مومنٹ ہے اس میں تو کوئی خاص انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہوتے، وہ اگلے جنم کی طرف جاتے ہیں. اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو رہی ہے یا کام ٹھیک نہیں ہو رہا تو وہ کہتے ہیں میرا کیا قصور ہے، پچھلے جنم میں نے کچھ کیا ہوگا، وہ پچھلے جنم والا جو میرا رول تھا اس سے غلطی ہو رہی ہے اور میں تو ہیلپ لیس ہوں. تب آپ دیکھیں کہ یہ والا جو عقیدہ ہوتا ہے یہ بھی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تیسرا گروہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ قیامت اور حشر اور اللہ کی عدالت میں پیشی اور جزا سزا پر ایمان رکھے گا تو پھر کیا ہے کہ اس کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت جو ہے اس میں بھی اس کے لیے مسائل کم ہوں گے. اور یہ جو عقیدہ ہے یہ تمام انبیاء کی طرف سے ہمیں ملا ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے.
تو اسی لیے انسان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ اپنی عقل سے ان چیزوں کو اسیس کر رہے ہوں گے، تو ہم اپنے آپ کو بتائیں گے کہ نہیں، میں نے اپنی عقل پہ نہیں جانا، میں نے جو انبیاء نے یہ بات بتا دی ہے میں نے اسی پہ رہنا ہے۔ جیسے ایک کال آتا ہے نا ہمارے پاس کہ ایک شخص نے علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا تھا کہ آپ جتنے کام کر رہے ہیں نیکی کے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آخرت میں یہ سب کچھ نہ ہوا جیسے آپ سوچ رہے ہیں تو پھر؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ سوچا اور کہا کہ اچھا تم یہ سوچو کہ اگر یہ سب کچھ ہوا تو پھر تمہارا کیا بنے گا۔ یعنی آپ دیکھیں اپنے لیے بھی ہم یہ سوچ سکتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی آپ کو لوگ اتنا زیادہ وہ اس سوچ میں الجھاتے ہیں کہ واقعی آپ پریشان ہو جاتے ہیں، واقعی آپ کو ایسا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا پتہ، یعنی یہ ایسی سوچیں شیطان ضرور ہمارے ذہن سے یوں سکین کر کے گزارتا ہے کہ وٹ ایف کچھ بھی نہ ہو اور تم اتنی ایفرٹ کر رہی ہو پردے کے لیے، جی ہمارے گھر میں جھگڑا پڑا ہوا ہے، یا یہ کہ جی نمازوں کے اوپر ہم اپنے بچوں کے اتنا پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یا یہ کہ بھاگ بھاگ کر ہم قرآن کلاسز میں جا رہے ہیں، وٹ ایف جو باقی لوگ کہہ رہے ہیں وہ درست ہو۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بتانا ہے بالکل جماؤ اور ٹھہراؤ کے ساتھ۔ آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ اچھا لاجیکلی بھی اگر میں سوچوں نا تو جب میں دین پہ عمل کر رہی ہوں تو میری زندگی بہتر ہو رہی ہے خراب ہو رہی ہے؟ لوگوں کے پرسپیکٹیو سے نہیں سوچنا، لوگ تو ہمیں بیچارہ، مظلوم، بیکار اس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں مثلاً میں نے سچ بولنا شروع کیا ہے، میں نمازیں جب 5 وقت کی پڑھتی ہوں تو میری ٹائم مینجمنٹ بھی اچھی ہو رہی ہے، میرے دل میں سکون کتنا آ رہا ہے، اور میں آرگنائز ہو رہی ہوں، میں اپنے کاموں کو وقت پہ ختم کرتی ہوں، میں اپنے ریلیشن شپ پہ ورک کر رہی ہوں، میں بیک بائٹنگ سے اپنے آپ کو بچا رہی ہوں، میں اپنے غصے پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، میں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو اسٹرانگ کر رہی ہوں۔ تو میں بائی لارج اگر میں سائیکالوجی کے پرنسپل سے بھی دیکھوں تو میں تو بہت اچھا انسان بن رہی ہوں، اور اگر میں وہی بات ہے کہ اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے کر رہی ہوں، میرا کوئی لاس نہیں ہے۔ یعنی اگر کچھ بھی نہیں ہے نا، اگر ہم یہ بھی سوچ لیں تو پھر بھی میری زندگی اچھی ہے، پھر بھی میں بہترین انسان ہوں۔ اور دوسری بات جس کی زیادہ پرابیبلٹی ہے، جو ہمارے سامنے ہے کہ دین تو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی گواہیاں دی ہیں، جب ہم دین پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمارا اندر سے آواز آتی ہے کہ دین کیا ہے۔ تو اگر ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں تو سوچیں کہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو رہی ہے اور آخرت جو ہے نا وہ بھی بہتر ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو پیج نمبر 121 سے ہم اب اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کرتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں کیا بتایا گیا ہے۔ پہلا پوائنٹ آ رہا ہے، فصل جو آ رہی ہے کیا ہے؟ ما یکون فی القبر، قبر میں کیا ہوگا۔ یہ سب سے پہلا ہمارا سٹیپ آ جاتا ہے قبر کا، کیونکہ جیسے ہی کسی نے مرنا ہے، فوت ہونا ہے، تو اب اس نے قبر میں ہونا ہے۔ اور آپ دیکھیں جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو لوگ یہی سوالات پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، تب وہ بینک بیلنس یا لڑائی جھگڑے یا اور مسئلے مسائل سب ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اندر ایک انٹینس سی فیلنگ آتی ہے کہ اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، کیا یہ کچھ محسوس کر سکتا ہے، کیا اس کو کچھ پتہ چل رہا ہوگا، یا یہ کہ میرا کوئی اس سے کنیکشن اس وقت ہو سکتا ہے۔ تو قبر میں کیا ہوگا؟ یوم آخرت پر ایمان لانے میں مرنے کے بعد ان تمام امور پر ایمان لانا بھی شامل ہے جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ چنانچہ وہ اہل السنہ والجماع قبر کے امتحان اور آزمائش اور قبر کے عذاب اور اس کی نعمتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی بہت سے لوگ آپ کو ملتے ہیں جو کہ قبر کے عذاب کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن جو صحیح عقیدے والے لوگ ہوتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ امتحان قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے، آزمائش قبر سے ہی شروع ہو جاتی ہے، پھر کہ قبر میں عذاب ملتا ہے اور قبر میں نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ والا بیلنس ان کے اندر ہوتا ہے۔ میں کتنے لوگوں کو جانتی ہوں جن کو بہت بری او سی ڈی ہے، obsessive compulsive disorder ہے، اور وہ انہی بہت سی باتوں سے، انہی کانسیپٹ سے جب وہ عقیدے میں ٹھہراؤ نہیں لے کر آتے تو یہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے دین کو کور ٹو کور نہیں پڑھا، اپنی پرسنالٹی میں بیلنس نہیں لے کر آئے، اور انہوں نے 1-2 حدیثیں پڑھ لی قبر کے عذاب کے بارے میں یا آیات پڑھ لی اور کوئی درس سن لیا، اب جناب وہ طہارت اور صفائی ستھرائی اور ہر بات میں کہ میری تو یہ والی نماز بھی قبول نہیں ہوگی اور میری تو اتنی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اور وہ جناب اس کے پیچھے لگ گئے۔ تو ہمیں بیلنس کے ساتھ تمام کانسیپٹس کو لے کے چلنا ہے کہ عقیدہ آخرت میں ہمیں کیا کیا پتہ ہو۔ جہاں تک فتنے کا تعلق ہے تو یقیناً قبروں میں تمام لوگ اپنی قبروں میں آزمائے جائیں گے۔ آدمی سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، مر ربک، اور پھر پوچھا جاتا ہے تمہارا دین کیا ہے، وما دینک، اور تمہارے نبی کون ہیں،
بس اللہ مومنوں کو قول ثابت کے ساتھ دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا۔ چنانچہ بندہ مومن جواب دیتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں۔ اب آپ یہاں دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ کیا ہے کہ جب قبر میں انسان جاتا ہے تو یہ 3 سوال ہیں جن کی تیاری کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اور ان 3 سوالوں کی تیاری یہ نہیں ہے جیسے بچپن میں ہم یہ جب سوال پڑھتے ہیں، یا ابھی بھی اگر کوئی لوگ سپرفیشل طریقے سے عقیدے کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ کیا سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے جواب تو مجھے آتا ہے۔ تو بچپن میں ہم نے کلاس 1 سے وہاں سے پڑھنا شروع کر دیا تھا کہ جی مجھے پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہے، مجھے پتہ ہے دین اسلام ہے۔ بچے کتنے کوئک جیسے وہ کلاس 1 میں ہوتے ہیں، پوچھا جاتا ہے ہم کون ہیں، مسلمان ہیں، ہمارا دین کیا ہے، اسلام ہے، اور ہم کس کی بات مانتے ہیں، ایک اللہ کی، اس طرح جواب دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ دیکھیں جو ڈائنامکس ہیں جو ہمارے دنیا کے ہیں اور جو ڈائنامکس ہیں جو آخرت کے ہیں وہ چینجڈ ہیں۔ جو فزیکل لاز ہیں وہ نہیں ہیں جو دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ دنیا کا کیا فزیکل لا ہے؟ دنیا کے فزیکل لاز کے مطابق ہم لاجک کو لے کر آتے ہیں نا کہ جی کوئی انسان کیسے بولے گا، میں نے اگر ایک جملہ سن لیا، میں نے رٹا لگا لیا تو آئی کین ریپروڈیوس اٹ، ٹھیک ہے، چاہے میں پریکٹیکلی وہ کام کروں یا نہ کروں، لیکن یہ کہ میں بڑی آسانی سے اس کے اوپر بات کر سکتا ہوں۔ لیکن آخرت جو ہے نا اس کے سارے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں، آخرت کی زندگی ڈفرینٹ ہے۔ تو آخرت کی زندگی جو ڈفرینٹ زندگی ہے اس میں فزیکل پراپرٹیز بھی چینج ہو جائیں گی۔ وہاں پہ رٹا لگایا ہوا جواب نہیں آپ دے سکیں گے، وہاں پہ جو آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہوگا نا، سم تھنگ دیٹ یو ہیو پریکٹسڈ آل یور لائف، وہ آپ کریں گے۔ اور یہ ہم دنیا میں بھی اس کے گلمپس دیکھتے ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں؟ مثلاً کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی گرنے لگتا ہے، اگر ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے یا کوئی گر رہا ہے اور جس نے کبھی بسم اللہ نہیں پڑھا، کوئی دعا نہیں پڑھی، استغفار نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا، اس کو امپورٹنس نہیں دی، کبھی کوئی اس کی تسبیح نہیں کی، تو وہ اس وقت بھی کیا کہتا ہے؟ آؤچ، ہائے، گر گئے، مر گئے، وہ اس قسم کے جملے بول رہے ہوتے ہیں۔ سرجری ہم کرتے ہیں تو جب انستھیزیا سے لوگ باہر نکلتے ہیں تو جو کچھ ان کا اپنا ایک جس چیز کو وہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں وہی باتیں وہی سب کانشیس سے نکل کے آ رہی ہوتی ہیں۔ جو گانے والے لوگ ہیں وہ گانا گاتے ہوئے جاتے ہیں، جو کئی دفعہ جو اسی طرح ذکر اذکار کرنے والے لوگ ہیں ان کے منہ سے ذکر اذکار جو ہیں وہ نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ جا کے کیا ہوگا، جو ہماری پوری پرسنالٹی ہوگی ہم اس کے مطابق وہ جواب دے رہے ہوں گے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بہت امپورٹنٹ بات کی گئی ہے کہ الذین آمنوا بالقول الثابت، وہ لوگ جو کہ ثابت قدم ہوں گے۔ اور کس طرح ہوں گے؟ قول ثابت کیا ہے؟ اللہ نے مومن بندوں کو ایسی زندگی دی ہوگی۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے ہمیں؟ یعنی یہ پوائنٹس ہمیں اپنے لیے ہائی لائٹ کرنے ہیں کہ میرا کریکولم کیا ہے اس دنیا میں نے کس چیز کو ایکسپلور کرنا ہے۔ ساس کو، میاں کو، بچوں کو، سارا دن ہم انہی چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ مجھے کیوں ڈپریشن ہو رہا ہے؟ میرا بچہ نماز نہیں پڑھا۔ مجھے کیوں ڈپریشن ہو رہا ہے؟ میری ساس ایسی ہے۔ مجھے کیوں ڈپریشن ہو رہا ہے؟ میرا میاں مجھے نہیں پوچھتا۔ ہم میں سے ہر ایک کے ایسے ہی چیلنجز ہوں گے، 19-20 کے فرق کے ساتھ ہمیں یہی چیزیں بادر کر رہی ہوں گی۔ آپ دیکھیں نا پچھلے دنوں جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ جو جنگی ماحول رہا، سب ایک دم اپنے سارے مسئلوں کو بھول کر یونائٹڈ ہو گئے، کوئی چیز ہی مشکل نہیں لگ رہی تھی، سب چیزوں کو ہالٹ پہ کر دیا کہ نہیں اس سے بڑا ایک چیلنج آ گیا ہے، اس چیلنج کو جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں، اس چیلنج کو ہم مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو زندگی میں جو لوگ ہائر ایمز کے ساتھ رہتے ہیں، عقیدہ آخرت، آپ دیکھیں گے آپ کو زندگی میں بھی ایک ہائر ایم دیتا ہے، ایک میچور لیول دیتا ہے۔ کیوں میں اس دنیا میں کیوں؟ مجھے اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اور وہ آپ کی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز میں ہی ہوگا۔ یعنی آپ شادی بھی کر رہے ہیں، بچے بھی پیدا کر رہے ہیں، جابز بھی کر رہے ہیں، گھر بھی سنبھال رہے ہیں، اپنی جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کو پورا کریں، لیکن ہر جگہ پہ اللہ کی معرفت ہوگی اس میں کہ مجھے آج کے دن میں اپنے رب کا کتنی دفعہ خیال آیا ہے، میں نے اپنے رب کے لیے کیا کیا کام کیے، میں نے اپنی نیت پہ کیسے میں کنٹرول کیا۔ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کے اندر کلیئرٹی آ جاتی ہے بہت زیادہ۔ پھر آپ دیکھیں دوسرا کیا، دین، وے آف لائف میرا کیا چل رہا ہے، میں کن کاموں میں لوگوں کے انفلوئنس میں آ کر غلط فیصلے کر رہی ہوں۔ اور پھر آپ دیکھیں تیسری بات کیا آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق میں زندگی کیسے گزار رہی ہوں کہ نہیں گزار رہی، کیا کر رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو جو اس طرح زندگی گزارتے ہیں کنسسٹنٹ پیٹرن دیتا ہے، قول ثابت۔ وہ ایک بات کرتے ہیں، اب وہ جمتے چلے جاتے ہیں، جب وہ جمتے چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کے لیے یہ جواب دینا آسان ہو جاتا ہے، بیکاز یہ ان کی لائف کا ایک انٹیگریٹڈ ایلیمنٹ ہے۔
وہ سارا دن میں جو کام کرتے ہیں فوکس قبلہ ان کا درست ہے، ان کے دماغ میں یہ پوائنٹرز رہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی خاطر کرنا ہے۔ اس معاملے میں کبھی بھی آپ شیکی نہ ہوا کریں۔ ہم شیکی کیسے ہوتے ہیں؟ ہم اللہ کی خاطر بہت سے کام کرنے چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی آ کر ہمارے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پلے کرتا ہے دین کارڈ، ہمیں بتاتا ہے کہ تم اچھی مسلمان نہیں ہو، تم نے تو بچوں کو یہ نہیں سکھایا، تم تو میاں کے لیے یہ کام نہیں کری، تم تو فلاں رشتے میں صلہ رحمی نہیں کری، اور ہم لوگوں کی باتیں سن کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ جب ان 3 کانسیپٹس میں اپنے لیے کلیئرٹی رکھیں گے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ فیڈ بیک وہ ہم امپورٹنس نہیں دیں گے، بالکل دیں گے، اگر کوئی ہمیں بتائے گا تو ہم سوچیں گے، لیکن جب ہم سوچیں گے تو ہمارے پاس کوئی اسٹرانگ پیرامیٹر ہوگا کہ یہ بات میں نے ماننی بھی ہے کہ نہیں ماننی، یہ بات کوئی جو انسان مجھے بتا رہا ہے وہ درست بھی ہے کہ نہیں درست ہے۔ یہ جتنے لوگ نفسیاتی مسئلوں کے ساتھ آتے ہیں، کوچنگ لیتے ہیں، میں نے دیکھا ہے وہ انہی چیزوں میں پریشان ہے۔ ایک عورت ہے جو مارے کھا رہی ہے، لیکن کیونکہ میاں کیا کرتا ہے کہ اس کو کوئی چھوٹا سا تحفہ دے دیتا ہے، اس کے ساتھ 15 منٹ بیٹھ کے اچھی سی بات کرتا ہے، تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ دیکھو میں بہت اچھا شوہر ہوں، لیکن تم جو ہو نا، تم پتہ نہیں کیوں ایسا میرے بارے میں سوچتی رہتی ہو۔ تو وہ پھر اتنی کنفیوز ہوتی ہے، اس کو اپنے اندر سے غصہ آ رہا ہوتا ہے، اس سے جذبات مینیج نہیں ہو رہے ہوتے، اس کو وہ سینس آف سیکیورٹی نہیں مل رہی ہوتی، اور وہ کہتی ہے میں بری ہوں۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کر کے معافیاں مانگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اچھی بیوی کیوں نہیں بن رہی۔ 20 سال 30 سال تک وہ یہی سوال اپنے آپ سے پوچھتی رہتی ہے کہ میں اچھی بیوی نہیں ہوں، میں اچھے کام نہیں کر رہی۔ ہمارے یہاں پہ اگزامپل بھری ہوئی ہیں، کیونکہ ہم خواتین کو بالکل کلیئرٹی نہیں ہے۔ اس میں ہسبینڈ کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہسبینڈ برا ہے یا ہسبینڈ ہمیں کیسے طریقے سے مینوور کرتا ہے، ہمیں خود کلیئر کانسیپٹس نہیں ہیں۔ مجھے اگر کلیئر کانسیپٹ ہوگا ویئر ڈو آئی اسٹینڈ ان مائی ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ان مائی پریکٹسز آف دین، میں کتنی کوشش کر رہی ہوں، اور دوسرا انسان جو ہے وہ جو بات کر رہا ہے وہ اس کا پرسیپشن ہو سکتا ہے، یا کہاں پہ مجھے کس چیز کو صحیح مینیج کرنے کی ضرورت ہے، تو کیا ہو جائے گا، وہ حالات بہتر ہو جائیں گے، ہماری پھر وہاں سے گروتھ ہے۔ نہیں تو ہم بس ڈپریشن میں ساری زندگی گزار رہے ہیں۔ جہاں تک شک پہ پڑے ہوئے آدمی کا حال ہے، اب جو فتنے میں ہے، اب کیا ہے یہاں پہ بات ہو رہی ہے، وَأَمَّا الْمُرْتَابُ فَيَقُولُ، تو جو شک میں پڑا ہوا انسان ہے وہ اس وقت کیا بات کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو جو کچھ کہتے سنا تھا وہی میں بھی کہتا تھا۔ پھر اسے لوہے کے گرز سے ایسی مار ماری جاتی ہے کہ اس کی ایسی چیخ نکلتی ہے جس کو انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، اگر انسان اس کو سن لے تو ضرور بے ہوش ہو جائے۔ اس سے عقیدہ آخرت میں پہلا نقطہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ان 3 سوالوں کی تیاری کرتے رہیں۔ بس OCD میں نہیں جانا، اپنے آپ کو ڈپریشن میں نہیں لے جانا، یہ نہیں کہ جب مجھے 4 راتوں سے نیند نہیں آ رہی۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم اگر انبیاء کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی، صحابیات کی زندگی دیکھیں، یعنی وہ روتے تھے یہ کانسیپٹ پڑھتے ہوئے، پریشان رہتے تھے، بات بات پہ پوچھتے تھے کہیں میں تو نہیں ہوں جس کے ساتھ یہ ہو جائے گا، لیکن جب وہ صبح نکلتے تھے گھر سے باہر تو نمازیں نہیں ان کی افیکٹ ہوتی تھی، اپنی ذاتی زندگی کا جہاد یا لوگوں کے ساتھ جو معاملات والا جہاد وہ کبھی افیکٹ نہیں ہوتا تھا، وہ ڈپریشن میں نہیں ہوتے تھے، وہ انزائٹی میں نہیں ہوتے تھے۔ یہ کلیئرٹی ہمیں نہیں آتی، ہمارا تو حال یہ، ہم کہتے ہیں اللہ اتنا ڈرا دیا اتنا ڈرا دیا، اب تو میں نے قرآن ہی نہیں پڑھنا۔ ڈاکٹر صاحب اگر یہ تینوں کویسچن کو ہم اینالائز کریں تو اس میں کی ورڈز ہمارے بنتے ہیں رب، دین اور نبی۔ رب جو ہے وہ یوزلی لوگوں کے کانسیپٹ جو ہے وہ پھر بھی اس میں جو ہے کم ہوتے ہیں، لیکن دین اور نبی میں آ کے، کیونکہ دین جو ہے وہ طریقہ زندگی ہے، طریقہ ہے، اور نبی جو ہے وہ اس کا نمونہ ہے۔ ہم رب میں بھی نہیں ہوتے، ہم کہیں کہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہے گا، ڈراؤ نہیں۔ پہلا وہ جو ہے نا پوائنٹ وہی بہت ویک ہے۔ ابن تیمیہ نے کتنی ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بتایا کہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ، تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں شک میں نہیں پڑنا۔ کلیئرٹی یہ کہ جی میں اپنی طرف سے بھرپور کوشش کروں کہ میں نے ان 3 کاموں کی معرفت حاصل کرنی ہے اور ان 3 کاموں کے مطابق زندگی گزارنی ہے، بس یہ میرا رول ہے جس کے لیے مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا۔ پھر اگلا نقطہ دیکھیں، پوائنٹ نمبر 2، قیامت کبریٰ کا بیان اور جو کچھ اس میں پیش آئے گا۔ قبر کی اس آزمائش کے بعد یا تو نعمتیں ہوں گی یا عذاب ہوگا۔ اب کیا ہے، اگر ہم سٹرگل کر رہے ہیں اور صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں تو ہم تب اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ان سوالوں کے جواب دے سکیں گے، قرآن ہمارے پاس آ کے بیٹھے گا، ہمارے نیک اعمال ہمارے پاس وہاں ساتھ ہوں گے، وہ ہمارے لیے ہمارے ساتھی ہوں گے، قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح
وہ جنت کی وہ کھڑکی کھول دی جائے گی، ہمیں خوشخبریاں ملیں گی. ہم کیوں سارا وقت اس ٹینشن میں رہیں، کریں بھی کچھ نہ اور ٹینشن بھی لیتے رہیں کہ یہ تو عذاب آیا ہی آیا. ہم یہ اپنے آپ کو بتائیں کہ میرا فوکس اس لائف میں یہ ہونا چاہیے اور مجھے یہی فوکس اگلی نسلوں میں بھی ٹرانسفر کرنا ہے، ان کو بھی بتانا ہے کہ دیکھو یہ 3 کام تم کر لو. ایٹ لیسٹ ہم لوگوں کو گائیڈ کریں. پھر کیا ہے، یہاں تک کہ قیامت کبریٰ قائم ہو جائے گی، پھر روحیں جسموں میں لوٹائی جائیں گی. آپ کو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کن لوگوں کو جو قبر کا جو یہ فتنہ یا عذاب ہے یہ نہیں ہوگا. ایک تو انبیاء ہیں، شہداء ہیں، مرتبے والے جو لوگ ہیں جنہوں نے جو صدیقین ہیں اور صحابہ کرام ہیں، پھر بچے، اور اسی طرح وہ لوگ جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں دیوانے ہیں، اسپیشل نیڈ کے لوگ ہیں، جو ایک حد سے زیادہ وہ اس کام کو کر ہی نہیں سکتے. جیسے وہ مائیں بڑی پریشان رہتی ہیں نا، جن کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے بچے کا یا تو لرننگ ڈسیبلٹی کا کوئی چیلنج ہے یا نفسیاتی ایسا مسئلہ ہے کہ وہ نہیں یہ کام کر پا رہا اور میں اس کے لیے بڑی پریشان ہوں، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. تو اس کا تو آپ سوچیں کہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر سے ان کے اوپر سے قلم ہی اٹھا لیا اکاؤنٹیبلٹی کا.